BSP کی جانب سے آپ کو اپڈیٹ دیتے چلیں کہ آج 8 فروری بروز بدھ آستانہ عالیہ کلر سیدہ میں قلندر دورہ صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی زیر صدارت ماہانہ محفل 11ویں شریف کا انعقاد ہوا۔ ہزاروں کی جمع غفیر نے محفل کی پہلی نشست میں سرکار جی کی صدارت میں شرکت کی، جن کو سرکار نے خصوصی طور پر دم فرمایا، ان سے ملاقات کی اور ان کے لیے دعائیں کی۔ بعد نماز مغرب محفل کی دوسری نشست کا آغاز ہوا، جس میں انٹرنیشنل شہرت کے حامل نقیب محفل تسلیم صابری، نعت خواں سید الطاف حسین شاہ کاظمی، شہزاد حنیف مدنی، انگلینڈ کے خطیب اعظم جناب حضرت علامہ شاہ جہان مدنی، جناب علامہ پروفیسر ڈاکٹر ظفر الحق بندیالوی، امیر جماعت اہل سنت پنجاب مفتی اقبال چشتی صاحب، جنرل سیکرٹری آل پاکستان نیوز پیپر یونین ٹکا خان صاحب سمیت دربار عالیہ بلاوڑہ شریف اور قلندر دورہ صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے مریدین اور خادمین نے شرکت کی۔ عالم اسلام کے نامور نعت خواں حضرات نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذران عقیدت پیش ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو، مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو، عقیدے میں اگرچہ پختگی ہے مگر پھر بھی ہر لمحہ زباں پر یا نبی ہو، ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل اگر مشکل کشا مولا علی ہو، اور حیات جاوداں اگر چاہتے ہو تو پھر ذکر حسین ابن علی ہو، اور اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو جہاں لکھا ہوا غوث جلی ہو۔ میں آپ سب آنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس خطے نے اتنا مجمع پہلی دفعہ نہیں دیکھا، یہ ہفتے میں اور ہفتے میں 2 بار اتنا بڑا مجمع، اور اس سے بھی ڈبل یہ جتنے بہت سارے لوگ دم کرا کر جا چکے ہیں۔ بس مجھے حاضری پیش کرنی ہے سرکار کے حکم کی تعمیل کے طور پر۔ میں یہاں محبت اور عقیدت سے سرکار کی محبت میں آیا ہوں اور آتا ہوں اور آتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اتنی بات کرنی ہے کہ آپ سب دم کرانے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ سرکار کا طریقہ ہے کہ کوئی کہیں سے بھی آیا اللہ شفا دے گا، دم کریں گے، لیکن پہلے نبی کا ذکر سن لو، آقا کا ذکر سن لو، غوث پاک کا ذکر سن لو۔ جب غوث پاک کے غلاموں کا عالم یہ ہے تو غوث پاک کا عالم کیا ہوگا؟ زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے یہ، ارے پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں۔ بڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، بڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے۔ پکی گلے او سدا سکھی رہن گے، علی علی کہن گے، جو علی علی کہن گے، جو علی علی کہن گے، جو علی علی کہن گے۔ میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن
یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے اور اپنا اور بیگانہ بھی اسے مانتا ہے کہ جو فیض بلاوڑا شریف اور کرر سیدہ میں لٹایا جا رہا ہے وہ کسی اور آستانے پہ نظر نہیں آ رہا۔ محفل 11ویں شریف کے حاضرین میں علماء کرام نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح سے فرمایا۔ اور میں اولیاء اللہ کے دم کے اثر اور کرامت کے منکروں سے یہ کہوں گا کہ اگر کوئی بھی شخص منکر ہے حضرت کے کسی محفل میں لائیں، اسی محفل میں آپ کو بے شمار کینسر کے، ہیپاٹائٹس کے، ہارٹ کے مریض ان کی ایک ہی پھونک سے صحیح ہوتے آپ کو نظر آئیں گے۔ اور پچھلے سالوں میں حضرت کے سالانہ عرس پہ حاضر ہوا۔ انگلینڈ سے ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے ایک خطیب آئے ہوئے تھے۔ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ برمنگھم میں ایک بہت بڑا ہال ہے، جب بھی حضرت جاتے ہیں کیا کرسچین، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا ہندو، سب وہاں دم کروانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ جب غیر مسلم، کرسچین، ہندو اور سکھ آپ کے دم سے صحیح ہو جاتے ہیں تو کہتے کیا ہے؟ تو وہ علامہ صاحب فرمانے لگے کہ وہ مجبور ہو کے کہتے ہیں there is something، کہ کوئی نہ کوئی چیز اس مرد کلندر کے دم میں ضرور ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال 20 سال پہلے فرما گئے نہ تاج و تخت نہ لشکر و سپاہ میں ہے، وہ بات جو مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ میں نے آیت بڑی برکت کے لیے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اے ایمان والو، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرنے والوں، اگر تم اس سردی میں ان علماء کرام، سادات کرام اور حق خطیب کی موجودگی میں اللہ کو یاد کر رہے ہو تو اللہ فرشتوں کی بزم میں مجھے اور تمہیں بھی یاد کر رہا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں آج اس درویش کی خدمت میں بھی حاضر ہوں، آپ بھی حاضر ہیں، اور ہم دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں۔ بڑے بڑے مفتی ہم نے دیکھے، بڑے بڑے علماء ہم نے دیکھے، ارے دنیا والوں شاہ صاحب قدم قدم پر وہ ہمیں بکتے ہوئے نظر آئے۔ آؤ دیکھو، تم ہزاروں چیخیں مارتے ہو، تمہارا مجمع نہیں بنتا، اور جب دربار مصطفیٰ اور غوث الورا میں بک جائے، کٹرتی رات ہو، بندے اس کے قدموں میں آ کے بیٹھتے ہیں، یہ کرامت رہی تو کیا ہے؟ ہم انہیں اعتراض کرنے والوں کو جواب دینا چاہتے ہیں کہ اپنے لہجے درست کرو، اپنی شکلوں کو درست کرو۔ کبھی بغداد جا کر دیکھو تو تمہیں پتہ لگے بلاوڑے میں یہ میلے کیوں لگتے ہیں۔ اے ظرف نظر دیکھ، مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں۔ اللہ کا قانون ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یاد کرو گے، یاد کیے جاؤ گے۔ آمنہ دے لال دیواری آئی، فرمایا سوڑیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ چلتے چلتے میں ان کو ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں جو تسنیم صابری پر زبانیں کھولتے، مت لڑاؤ امت کو، مت لڑاؤ اہل سنت کو، نقشبندی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، اور ایک ہو جاؤ، کیونکہ دربار مصطفیٰ پہ بھی ہم ایک ہیں، اللہ کے گھر بھی ہم ایک ہیں، آب زمزم کے کنویں پر بھی ہم ایک ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے پر بھی ہم ایک ہیں۔ حضور 11ویں والے غوث پاک کا اس سے بڑا تعارف کوئی نہیں۔ پاک تن پاک کے فیضان کی مکمل تصویر کو پیران پیر کہتے ہیں۔ نبی، علی، زہرا، حسن، حسین، ہم پاک نہ ہوتے تو پنجتن پاک کیوں کہتے؟ ہم بھی پاک ہیں، وہ بھی پاک ہیں، فرق کیا ہے؟ ہم پاک ہیں کلمہ پڑھ کے، اور وہ پاک ہیں محمد کے جسم کا حصہ بن کے۔ میں حق خطیب صاحب بھی موجودگی ہے، سادات بھی موجودگی ہے، اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، مر کے بھی اگر طبیعت رقص نہ کرے
تو پھر زہرا پاک کے کمی خطیب کی خطابت کا فائدہ کیا ہوا؟ سنیے سنیے جو میں جملہ کہنے لگا ہوں، اس جملے کو سننے کے بعد آپ دیکھیں آپ کی طبیعت کتنا رقص کرتی ہے. سن لو حضرت خواجہ غریب نواز کے در کے گدا کا جملہ سن لو. اللہ کی قسم، ارے اللہ پکڑنے پہ بھی قادر ہے، چھوڑنے پہ بھی قادر ہے. بلاوڑا شریف کی یہاں سے اٹھنے والی آواز دنیا سن لے. ارے اللہ اعمال دیکھ کے پکڑنے پہ بھی قادر ہے اور مزاج یار دیکھ کے چھوڑنے پہ بھی قادر ہے. آج بھی فکر یزید کے ایجنٹ اور شمر کے نمک خار پتہ نہیں وہ کیا کچھ توپیں کھڑی کر رہے ہیں. علی علی کرتے ہو. میں نے کہا مسلمان جو ہیں علی علی نہ کریں تو اور کیا کریں. میرا یہ جملہ سن لیں، ایٹم بم سے وزنی جملہ ہے خارجیت کے لیے، اور آپ کے عاشقوں کی تو طبیعت مچل جائے گی. میرا یہ جملہ سن لیں، علی کا نام لیں جو خوش ہو جائے سمجھو یہ محمد کا غلام بیٹھا. ریاض شاہ صاحب قبلہ کے جوڑے اٹھانے کا صدقہ بات کر کے اس پہ پہرا دینا بھی آتا ہے. یہ اتنے بندے کیوں آ گئے؟ میں نے کہا ان سے احتجاج کیوں کرتے ہو، بھیجنے والے سے کہو. بے نیاز رب جناب کلیم سے درخت کے پردے میں خطاب کر لے تو برداشت کر لیتا ہے، اور کسی علی کے فقیر کی زبان پر شفا جاری کر دیتے. مسئلہ کیا ہے؟ جو رب جڑی بوٹی میں مرضوں کی شفا رکھ سکتا ہے وہ علی اور حسین کا صدقہ ان کے نوکر کی زبان میں شفا نہیں رکھ سکتا. محفل کے اختتام پر صلاۃ و سلام کے بعد قلندر دورہ صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے آنے والے زائرین کو خصوصی طور پر دم فرمایا، ان کے لیے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور اس کے بعد ان سب سے ملاقات کی. بہت جلد آپ کو مزید اپڈیٹ دیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آسانہ عالیہ کلر سیداں.